ہاں تھوڑا زور سے بولو گے علی اصغر، آواز سلو آ رہی ہے. زور سے ہی بول رہا ہوں. میری طرف آواز سلو آ رہی ہے، میں یہ بول رہا ہوں، تھوڑا لاؤڈ بولو گے. زور سے ہی بول رہا ہوں میں. اچھا تو یہ جناب کون تھے جو آپ لائن پہ لے کے آئے ہیں؟ ان کا نام تو مجھے نہیں معلوم. ہاں ہاں تو یہ بول رہے تھے مجھ سے کہ آپ بہت گالیاں دیتے ہیں ہمیں دیوبندیوں کو. ایسا؟ تو میں نے تو ان سے پوچھنے کے لیے فون لگایا، کیونکہ جمعہ سے قبل ان کی کال آئی تھی، تو میں نے کہا جمعہ بعد کال کرتا ہوں میں. تو مجھے بتائیں بھائی کیا نام آپ کا، کہ میں نے کون سی گالی دی ہے؟ ارے گالی کیوں نہیں دو گے؟ جب آپ کے یہاں گالی دینا 2 نفل نماز کے برابر ثواب ہے. اور کابر میں جو گالیوں کی کتاب پڑھنے کی تو تلقین دی ہے تو 2 منٹ طے کر لیتے ہیں اسی بات کریں. 2 منٹ طے کر لیتے ہیں، 2 منٹ طے کر لیتے اسی بات کر لیں گے. وہ مولوی یعقوب صاحب ہیں اور جو عطا اللہ بخاری جو ماں بہن. ارے خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ. ایک نا رفایت 2 منٹ طے کر لیں، اسی پر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے علی اصغر تم جانتے ہو کس سے مخاطب ہو اس وقت؟ ارے یار خاموش ہو جاؤ. بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنا. دیکھے بھاگتے ہو فون کاٹ کے خود، اور بولتے ہو سوچ سمجھ بات کرنا. تمہاری ضروریت میں دم ہے. اچھا جی تمہاری ضروریت میں دم ہے. 2 منٹ ٹائم کر. دیکھیں اسی لیے بھاگ رہے ہو، شرط طے نہیں کر رہے ہو. میں شرط طے کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو ان سے صرف اگر تم نے مجھ سے بات ہی کرنی ہے علی اصغر، کیونکہ آج فرائیڈے ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں ہلدوانی میں تھا، تمہیں معلوم بھی ہے، اور میں نے تمہیں واٹس ایپ پر میسج بھی کیے، لیکن تم نے مجھے بلاک کر رکھا ہے. اگر تم نے کسی موضوع پر بات کرنی ہے تو سنڈے کو ایک یا بھاگانا مطلب ہے بھاگانا. ابھی تم بول رہے میں مجھے پہچانتا ہوں. میں چلو بات کرو. چلو میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں حوالہ دے رہا ہوں میں. تمہارے یہاں گالیاں دینا 2 نفل کے برابر ثواب ہے. نفل نماز تہجد اشراق چاشت اوابن جو ثواب ہے 2 رکعت میں، تمہارے یہاں وہی ہیں. میں دلیل دے رہا ہوں، تم بھاگ رہے ہو. میں دلیل دے رہا ہوں. بھاگتے دلیل لے جاؤ نا. بھاگتے دلیل لے جاؤ. تمہارا حشمت علی بڑا گالی باز، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. حشمت علی جو ہے تمہارا بڑا گالی باز تھا. ماشاء اللہ. ہاں ارے تمہارا مجدد نے اتنی گندی گالی دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ لکھا ہے کہ نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا ظلم بالائے ظلمت ہے. کسی فاحشہ رندی کے تصور اس کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اتنی بڑی گالی نبی علیہ السلام کو. یہ کس کی عبارت نقل کیا؟ تمہارے مجدد کی عبارت ہے یہ. کس کی نقل کی؟ 2 منٹ طے کرو. 2 منٹ طے کر لو. 2 منٹ طے کر لو. نقل کہاں سے کی ہے؟ 2 منٹ طے کر لو. تم نے بکواس کر لی نا. آپ یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت نے جو 2 منٹ طے کر لو. 2 منٹ طے کر لو. نہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاوی رضیہ شریف کے اندر عنوان خبیث الحرکت کو خبیث الحرکت. 2 منٹ. 2 منٹ طے تو کر لینا. طے کر لینا 2 منٹ. اب تو جواب تو لے. 2 منٹ طے کر لینا. تو نے بول لیا نا 2 منٹ طے ہے نا. اب تو 2 منٹ تو بولنے دے مجھے. ماشاء اللہ. چل 2 منٹ تو چلیے. مطلب بھائی 2 منٹ دیکھو. مطلب بھائی 2 منٹ دیکھو. آپ اس میں کون سی عبارت پڑی ہے بتا سکتے؟ میں خاموش ہوں. تم پڑھو. تم بولو. مجھے خاموش کیا نا. تم بولو. چلو میں پڑھوں. چلو پڑھتا ہوں. میری بات تم مجھے پڑھنے دے رہے ہیں. چلو دیکھو سامعین، ایک کتاب ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی وہابیہ. اس کے مجدد کتاب ہے رفع حاجت کے بڑے مجدد. اس نے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے. تو بولے مجھے بولنے دے. میں بات پڑھوں. میں نے بولنے کا موقع دیا تو اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ بخاری کی سنت پر عمل کر گالیاں دے گا. رفع تمہارا مولوی مناظر بولتا ہے رفع حاجت. میں بولتا ہوں پتلا پاخانہ تمہارا نام ہے. تمہارا آدمی بولتا ہے. میرا کون سا مناظر بول
بولتا ہے وہ تمہارے والد ضیائی بولتا ہے, رضا المصطفیٰ ضیائی بولتا ہے. ارے مجھے پڑھنے دے, یا تو بول, 2 منٹ تیرے کو دیا, اب میں بولوں گا نہیں, اب سب پڑھتا ہوں. عطا اللہ بخاری کی سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کر, حوالہ پڑھ, تو ہی پڑھے گا, تو نے بھیجا ہے, لیکن ذرا ادب سے تو بات کر, بدتمیزی نہ کر. یہ عطا اللہ بخاری کی حرکتیں چھوڑ دے. چلو پڑھو. تجھے 2 منٹ دیا میں, اب میں بولوں گا 2 منٹ بولوں گا, میں 2 منٹ, ٹھیک ہے, میں 2 منٹ بولوں گا, میں 2 منٹ بولوں گا. سامعین, یہ رفایت ہے, تو اس کا مولوی مناظر نے اس کا نام دیا ہے, تو چڑھتا ہے یہ. خیر, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ظلمت بالائے ظلمت ہے, کہ کسی فاحشہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے, کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے. اس کے مجدد کی عبارت ہے. میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری پوری ضروریت کو, ہمارے اکابر کسی کتاب سے عبارت ثابت کر دو. انہوں نے کہا ہے کہ کسی رنڈی سے زنا کرنے سے برا خیال نبی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا. دوسری بات, یہ دوسرا حوالہ میں نے دیا سامعین, یہ ایک کتاب میں نے دیا ہے, کتاب کا نام ہے تقریری نکات. آواز کم کر, آواز کا یا میوٹ میں کر دے, میوٹ میں کر دے, تو تیری آواز بتا رہی ہے, تیری آواز آ رہی ہے, میوٹ میں کر دے بھائی, دونوں میوٹ کرو. تقریری نکات ہے, مولانا غلام حسن قادری لکھتا ہے, یہ کتاب صفحہ نمبر 589 لکھتا ہے, حضرت اب مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہلوالی اس عقیدے کے مالک تھے کہ بدعقیدہ کو ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. کتنے کا؟ 2 نفل نماز کا ثواب. استغفر اللہ, چاشت, اشراق, تہجد, اوابین, یہ تمام جو نمازیں ہیں, یہ ان کی یہاں یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لہو کی اور ایک کتاب دے رہا ہوں میں, اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حشمت علی جو بڑا گالی باز تھا. خاموش رہا, لے نہیں ہوا, یہ کیا نام مطلوب بھائی, 2 منٹ ہو گیا ہے کیا؟ آپ خاموش کراؤ نا بھائی, آپ بولو نا, 2 منٹ دیکھو نا, آپ تو مناظرہ نہیں کر رہے, آپ ٹائم دیکھو. تم نہیں, ان کو دیکھنے دو, وہ دیکھو بولیں گے. ہاں 30 سیکنڈ ہے نا, 30 سیکنڈ ہے نا, ہاں چلو ٹھیک ہے. تو اب میں نے ثابت کیا ہے, یہ لہو کے بوند کتاب ان کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ مولانا حشمت علی خان تو بڑے گلیر تھے, گالی دینے والے تھے, ٹھیک ہے, گلیر ہیں یعنی گالی دینے والے. حشمت علی کو اس کا بڑا مولوی ہیں, اس کا مجدد کا ہم اثر, اور یہ کیا ہے, یہ حشمت علی بڑا گالی باز تھا. کیوں گالی باز تھا؟ اس کا مجدد ایسے پیر کے پاس جاتا تھا جو ایک وقت میں 50 گالیاں دیتا تھا, 50 گالیاں, ان کے کم از کم 50 گالی دیتا تھا, ٹھیک ہے. یہ سوانح اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے. چلو اچھا ٹھیک ہے, حیات اعلیٰ حضرت میں. چلو ٹائم دیکھنا آپ ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. سامعین کرام, آپ نے بفور سماعت کیا علی اصغر نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت فتاوی رضیہ شریف اور الکوکبۃ الشعبیہ کے اندر بھی وہ عبارت ہے جو صراط مستقیم کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے نقل کی ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوٹ کیا ہے. بارہا دیوبندی اور اہل سنت بریلوی حضرات کے مابین صراط مستقیم کی اس گستاخانہ عبارت پر مناظرے ہو چکے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے مجھے دکھا دے, اگر یہ کہے تو صراط مستقیم کی عبارت میں اس کو ابھی سائڈ بھی کر دوں گا شامل, اور آپ جانتے ہیں وہ عبارت کیا ہے. ایک بات. دوسری بات, اس نے بات کی گالیوں کی, وہاں عبارت نقل ہوئی ہے کتاب کے اندر. اب یہ پتہ نہیں کون سی کتاب کی اس نے اسکین بھیجا ہے, فرنٹ پیج نہیں آیا ہے اس کا, اس میں لکھا ہے آپ بیٹی کے حوالے سے, اور یہ آپ بیٹی کتاب خود دیوبندیوں کی ہے. اس کے اندر انہوں نے آپ بیٹی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ طرز کیا ہے, علامہ حشمت علی علیہ رحمہ پر بطور طرز دیوبندیوں نے نقل کیا ہے, نہ کہ ہمارے گھر سے. سامنے گالیوں کی بات کرتا ہے علی اصغر, آپ غور کریں, یہ میں نے اس کو حوالے جات دیے ہیں. تو ایک کتاب کا نام ہے سید عطا اللہ بخاری. پہلے اس عطا اللہ بخاری کے بارے میں جان لیجیے, جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا خیر محمد جالندری نے فرمایا کہ بھائی عطا اللہ شاہ کی کیا بات کرتے ہیں, ان کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں. کس کی؟ عطا اللہ بخاری کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ عطا الہی. اب یہ دیکھ لیں سامعین کرام, کتاب کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری, سوانح وفات.
صفحہ نمبر 85 لکھتا ہے کہ شاہجی نے انہیں بری طرح ڈانٹا، یعنی کہ ان سے پین مانگ رہا تھا کوئی بار بار، تو ان کو سید صاحب کو اتنا غصہ لگا، انہوں نے ڈانٹا اور ڈانٹ ڈپٹا اتنا ڈانٹا کہ بس انہوں نے اس غصے میں آ کر ماں بہن کی گالیاں مغلظات تک بک ڈالے. یہ ماں بہن کی گالیاں کون دے رہا ہے؟ یہ عطا اللہ بخاری، اور یہ الزام لگا رہے ہیں ہم پر. کتاب کا نام انوارات صفدت، سامنے صفحہ نمبر 119 پر ان کا مولوی محمود عالم صفدت غیر مقلدین کو کہتا ہے کتوں کی اولاد، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہتا ہے؟ کتوں کی اولاد. خاموش بیٹھ جا نا آپ، یہاں ٹائم ہو گیا. سامنے قصص الاکابر کے اندر مولوی آپ کو یہ کہتا ہے گالیوں کی کتاب. خاموش ہو، خاموش نے بول رہا تھا تیرے کو. غور کریں آپ، خاموش ہو، گالیاں کس کی طرف؟ خاموش ہو. تجھے میں نے وکیل بنایا ہے کیا؟ ابے تو تجھے میں نے طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ خاموش ہو جانا، یہ ہو جانا، وہ 3 منٹ ہم سے بول کے آیا. خاموش ہو، خاموش ہو، اب خاموش ہو. یہ بیچ میں کیوں بکواس کر رہا ہے؟ خاموش ہو، خاموش نے بول رہا ہے تیرے کو. خاموش ہو، بات کرتا ہوں. خاموش ہو. بات نہیں ہے، اس کی بکواس کر رہا ہے. ارے خاموش ہو جا، اب تو خاموش ہو، اب تو خاموش ہو، اب تو خاموش ہو، خاموش ہو. خاموش ہو. تیرا ٹائم ہو گیا، خاموش ہو. سامعین اکرام، اب اس نے کہا کہ غیر مقلد بولنے دو، اور ایک بار بولنے دو، اور ایک بار بولنے دو اسے. کہ کتیا کی اولاد. سامعین، اب یہ غیر مقلدین کو کہہ رہا ہے کتیا کی اولاد. آپ غور کریں، ایک اسٹینڈ سامعین اکرام، آپ اس پر غور یہ کریں کہ یہ غیر مقلدین کو کہتا ہے کتیوں کی اولاد، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ غیر مقلدین کس کو کہا ہے انہوں نے؟ آپ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ یہ غیر مقلدین جو انہی کے بڑے بھائی ہیں ان کو کہتے ہیں کتیوں کی اولاد. اور بقول تھانوی صاحب عطا اللہ صاحب بخاری کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں، اور وہ ماں بہن کی بھی گالیاں. ٹائم ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا. کتنا بولو گے تم؟ تمہیں صراط مستقیم کی عبارت بھیجوں؟ کتنا؟ نہیں، خاموش رہو، اپنے بارے میں بھیجنا. ابھی تک بھیجا نہیں، پوچھ رہا ہے میرے کو. خاموش رہا، خاموش رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے سب سے پہلے جو حوالہ دیا ہے، یہ حوالہ کیا ہے؟ کوئی کتاب کا نام نہیں پڑھا اس نے، ٹھیک ہے. یہ عالمی مجلس تحفظ خط نبوت ماہنامہ لولاک ملتان، لولاک ماہنامہ ہے. کیا ہے؟ ماہنامہ ہے. اب اس نے عطا اللہ صاحب بخاری عبارت پڑھی ہے، تو ماہنامہ کے متعلق میں نے ایک حوالہ دیا ہے، یہ تنقیدات علی مطبوعات، یہ اقتدار خان نجمی کتاب ہے. صفحہ نمبر 7 پر لکھتا ہے رسالہ اور ڈائجسٹ پر کلی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. نہیں، رسالہ ماہنامہ جو ہے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس کا مولوی کہہ رہا ہے. اور یہ ماہنامہ کو اس نے اعتراض کا ذریعہ بنایا، بنیاد بنایا. تمہارا اعتراض بے بنیاد ہے. دوسری بات، سامعین خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری میں بول رہا ہے، میری باری میں بول رہا ہے. میں نے اس کا مقام دکھایا ہے. دیکھو میری باری میں بول رہا ہے، دیکھو کیوں بیان کیوں کر رہا ہے؟ میری باری میں بول رہا ہے. خاموش رہا، اپنی باری میں بولنا. میں نے لولاک پہ اس کی شکست ہو گئی، شکست ہو گئی اس کی. فون مت کاٹنا. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری ہے. خاموش رہا. تمہاری یہی موت ہے نا. خاموش رہا، یہ تمہاری موت کی نشانی ہے. خاموش، خاموش، خاموش. میری باری میں خاموش، اپنی باری میں بولنا. خاموش، خاموش. اپنی باری میں بولنا نا. میرا جھوٹ اپنی باری میں بولنا نا. نہیں جھوٹ. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش. ابھی بھاگ رہا تھا، بولے اتوار کو بات کر رہے ہیں، تیرے کو جکڑ کے پکڑا ہوں میں. مطلب بھائی خاموش کراؤ اس کو، خاموش کراؤ. اپنی باری میں بولنا. میرا جھوٹ، سچ بولا میں، سچ بولا میں. خاموش رہا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا. تو نے بھیجا کیوں؟ تو نے بھیجا کیوں؟ تو نے بھیجا کیوں؟ تو نے بھیجا کیوں؟ تو نے کیوں بھیجا اس کو؟ خاموش رہا. نہیں بھیج سکتا، نہیں بھیج سکتا، نہیں بھیج سکتا. تیرا وصول سے نہیں بھیج سکتا. خاموش رہا. اب خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. خاموش، خاموش کراؤ اس کو بھائی. خاموش کراؤ، خاموش کراؤ بھائی اس کو. میری باری ہے. خاموش کراؤ. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری. رفاع حاجت تیرے پتلا پاخانہ ہو گیا نا، پتلا پاخانہ ہو گیا نا. خاموش رہا. صرف چیخ رہا ہے. میں جان تو چیختا ہے، مجھے پتا ہے. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش. اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں، اپنی باری میں بولنا. کیوں پیش کرے گا تو؟ ہاں، مرا موت آ گئی تیرے کو. تو بھیجا کیوں؟ ہاں، نہیں بھیج سکتا. تیرا وصول کے خلاف ہے، نہیں بھیج سکتا. ہاں، اچھا. اب خاموش، اب خاموش ہو جا. اچھا خاموش ہو جا. اب خاموش ہو.
اسی طرح تو نے مفتی شمس الدین مکرانوی دعوت برکاتہم العالیہ کو تو نے کتاب بھیجی تھی. بھاگا, موضوع بدل دیا, بھاگا, موضوع بدل دیا. خاموش رہا. کیا کبز بیانی؟ کیا کبز بیانی؟ میرا کیا بولا تو؟ میرا کبز بیانی؟ ہاں خاموش رہا. چل خاموش ہو جا. اچھا ٹھیک ہے, خاموش ہو جا. چل خاموش ہو جا. اب خاموش ہو جا. میں نے لولاد کو تو اس لیے شیئر کیا, اچھا تاکہ عوام ہاں بخاری کا مقام دیکھ لے دیوبندی دھرم میں. اچھا ٹھیک ہے, بول دیا نا, اب خاموش ہو جا. اچھا خاموش ہو جا. بخاری کا کوئی مقام نہیں, تو اپنے جوتے کی نوک. ارے خاموش ہو, اب تو خاموش ہو. چلو خاموش ہو جا. چلو سامعین, ارے خاموش ہو. ارے خاموش ہو, مر کیوں رہا ہے تو میری باری میں بولنے دے. تو مناظرہ کر رہا ہے. ہاں سن, اگر میری غلطی ہے اور میری غلطی کو ثابت کر دیا, اپنی باری میں توبہ نہیں کروں گا, میری شکست ہوگی نا. خاموش رہا. اب مجھے دو منٹ بس 2 منٹ بات کرنے دے. سامعین, ارے خاموش تو رہا نا. تیرا یہ دلیل بھیجنا ہی تیرے اصول کے خلاف ہے. تو رسالہ نہیں بھیج سکتا, ماہنامہ نہیں بھیج سکتا تو. چلو خاموش رہا. سامعین خاموش رہا. اب تو خاموش رہا, اب تو بول لیا نا. کیبز بیانی؟ کیا بیانی؟ کیبز بیانی؟ کیا بیانی؟ کیا بیانی کیا میں نے؟ جس میں اس نے ماں بہن کی گالیاں دی. کیا بیانی میں نے کی؟ میں نے کیا بیانی کی؟ لولاد کا حوالہ اس لیے پیش کیا ہاں تاکہ عوام دیکھ لے کہ عطا اللہ بخاری کا مقام دیوبندی. ہاں تو میں نے کیا کیا؟ عطا اللہ بخاری کا مقام یہ ہے ہاں کہ اس کی باتیں عطا الہی ہوتی ہے. تو میں نے کیا کیا؟ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے تو اللہ کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ ارے میں نے کیا کیا؟ اللہ نے گالیاں دلوائی عطا اللہ بخاری سے. تو میں نے کیا کیا؟ لکیر کا فقیر نہ بن. میں نے جو کیے جو جھوٹ بولا ہے یہ تو توبہ کر. میں نے کیا بیانی کی؟ توبہ کر, اس سے ابھی اعلان کر. خاموش رہا. مجھے بولنے دے. چیز کا رد کرنے کی کوشش کی. ہاں خاموش رہا. وہ میں نے کیا بطور دلیل ہاں پیش کر رہا ہوں. مجھے 2 منٹ بولنے دے. یا بطور مجھے 2 منٹ بولنے دے. مجھے بولنے دے. حسینی خانے میں طرح چلا مت, پتلا پخانا ہوگا تجھے. خاموش رہا. بکواس کرنے تو ایسے خاموش رہا. مجھے بولنے دے, میں دلائل پیش کروں گا. خاموش رہا. میں تیرے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس لیے بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے. خاموش رہا. خانقاہ ہے گنگوں کا خاموش رہا. مجھے 2 منٹ بولنے دے. جو گنگوں ہی 2 منٹ مجھے بولنے دے. مجھے 2 منٹ بولنے دے. ہاں سامعین, اس نے خاموش رہا. مجھے بولنے دے. سامعین یہ بول رہا ہے کیبز بیانی. اس کو بولنے نہیں آتا اردو. کیبز بیانی بول رہا ہے مردود. اتنا بڑا جاہل ہے, ابھی تک صحیح کر نہیں پا رہا ہے. کیبز بیانی, کاف با اور زال بول رہا ہے. کیبز بیانی. سنیں آپ, دوبارہ جملے استعمال نہیں کر رہا ہے. کیا بولا میں؟ تو کیا بولا؟ اس کا جواب دے. ہاں خاموش رہا. تو نے کتاب بھیجی ہے, تو نے پہلی کتاب بھیجی ہے ماہنامہ لولاک. ٹھیک ہے, تو یہ ماہنامہ جو ہے تیرے گھر, پھر خاموش, تیرے گھر کے وصول سے معتبر نہیں ہے. تیرے گھر کے وصول سے خاموش رہا. تیرے گھر کے وصول سے خاموش رہا. مجھے بولنے دے. میری باری میں کیوں بول رہا ہے تو؟ تیری باری میں خاموش رہا میں. ہاں تو بھیجا ہے, حوالہ بھیجا ہے نا. حوالہ ہی بھیجنا تیرے لیے غلط ہے. مر گیا نا تو. ابھی تیرے مجدد کی گستاخی میں نے ثابت کی. اللہ کے نبی کے سامنے اتنی بڑی گستاخی کی اس نے, اسی لیے چیخ رہا ہے. تو 2 منٹ بولنے دے رہا ہے. ہاں تو طے کر لینا 2 منٹ, تو ثابت کر دے ہماری کتاب سے یہ عبارت. خاموش رہنا. مر کیوں رہا ہے؟ اگر ہمارے گھر کی ہمارے اکابر اگر گستاخ ہیں تو میں نے عبارت پیش کر دیا, تو وہی عبارت ہمارے گھر ثابت کر دینا. کیوں چیخ رہا ہے؟ موت کیوں آ رہی تمہارے اوپر لیز کر کے آواز سے, دلائل سے؟ خاموش رہا. سامعین اس نے کہا, ارے خاموش رہا. بطور تمثیل چیز مان کر وہ اجا ہے تو اس کا رد کر رہا ہے. تو لولاد کا, میں نے تو لولاد کا بھیجنا مقصود میرا یہ تھا کہ تو اس کا مقام دیکھ لے عطا اللہ بخاری کا. اب تو خاموش ہو. عطا اللہ بخاری کی جو میں نے بھیجی اس کا رد کر. تو خاموش ہو نا. ارے خاموش تو ہونا. سامعین یہ حوالہ بھیجتا ہے خود, میں اس کا جواب دے رہا ہوں تو بول رہا ہے تو غلط, تو توبہ کر.
حالانکہ اس نے اپنے گھر کے وصول کی مخالفت کی اس نے. اور وصول کی مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ غدار کذاب ہوتا ہے، وصول کا خون کرنے والا، وصول کا خون کرنے والا کذاب دجال ہوتا ہے. اس کے گھر کی کتاب ہے، تو اس کو لات مارے تھے علماء کو. 2 منٹ دیکھنا مطلب بھائی، دھجیاں اڑاتا ہوں خبیث کی میں. یہ دیکھیں، میں نے سب سے پہلا حوالہ میں نے بھیجا تھا کون سا؟ یہ اس کے مجدد کی کتاب. اس نے کیا لکھا ہے کہ نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا نعوذ باللہ من ذالک، کسی فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے خیال سے ہی برا ہے. استغفر اللہ. تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں یہی عبارت ثابت کر دے، میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا. اگر تو یہ عبارت ثابت نہیں کر سکا تو بریلویت چھوڑ دے گا، میرا دعویٰ ہے. علی اصغر سے بات کر رہا ہے تو. دوسری بات، ان کے یہاں اگر خاموش رہا نہیں خاموش رہا سامعین، یہ گالیاں دینا ان کے یہاں ثواب ہے. اگر کوئی گالی دے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، بس نیکی کما رہا ہے. اور تم اعتراض کر رہے ہو کسی گالی پر. ہم تو وہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تمہارے یہاں تو چاشت، اوابین، اشراق، تہجد، اس کے برابر ثواب ہے کسی کو گالی دینا. اور تو نے اپنے گھر کے خلاف جو دلیل پیش کی تو نے کہ رسالہ، ڈائجسٹ، ملفوظ یہ تمہارے معتبر نہیں ہے. تو یہ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر. عبد الحمید نقشبندی لکھ رہا ہے کہ ایسا مکار دجال دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ وصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بر حیا شرم نہیں آتی. تو بڑا بے شرم ہے، بے حیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ غدار، دجال، کذاب ہے تو. تیرے لوگ مکار بھی ہے، تو دجال بھی ہے. میں نے سنا تھا دجال کے بارے میں اللہ نے کہا تو دجال تو اسی میں سے ہے. خیر، تو ثابت کر. دوسری بات سامعین، یہ جو حوالہ بھیجا ہے، یہ حوالہ اس کے ہاں اس کے وصول سے غیر معتبر ہے. دوسرا حوالہ اس نے بھیجا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری، سوانح و اکفار. ٹھیک ہے، یہ جو سوانح ہے یہ بھی ملفوظات ہے. اس کے گھر کے وصول سے ملفوظات کو پیش کرنے والا کیا ہے؟ خائن ہے، بددیانت ہے. کیا ہے؟ خائن ہے اور بددیانت ہے. تو یہ خود جو ہے اپنے گھر کے وصول سے خائن بھی ثابت ہو گیا اور بددیانت بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ اس نے وصول، اپنے گھر کے وصول کی مخالفت کی اس نے. ٹھیک ہے، ٹائم دیکھنا بھائی، ٹائم دیکھنا، دھجیاں اڑاؤں گا اس کی میں. سامعین کرام، اس نے بات کی اعلیٰ حضرت عزیز البرکت پر. میں نے بارہا اس سے کہا، اب یہ کہہ رہا میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا. تو بیٹا کتاب نکال لے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، جس کے اندر مولوی اسماعیل حوالہ بیچ. آج تک بارہا بیچ میں مت بول دیتا. نہیں، حوالہ نہیں بھیجے گا تو. حوالہ بیچ پہلے. دنیا جانتی ہے صراط مستقیم. دنیا کیا جانتی ہے؟ میں خلاصہ کروں گا پڑھ کے اس کو، تو پہلے پڑھ سنا. حوالہ بیچ. نہیں، حوالہ بھیجے گا. حوالہ بغیر کوئی معتبر نہیں. تیری بات حوالہ بھیج. نہیں، حوالہ بھیج پہلے نا. میں پہلے حوالہ بھیجتا ہوں. حوالہ بھیج پہلے حوالہ بھیج. کون سی کتاب؟ صراط مستقیم. جس کے اندر نبی کے خیال کو جانوروں، پاگل، یعنی کہ زنا سے بھی نعوذ باللہ من ذالک برا قرار دیا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے. سامنے اس نے بات کی کہ سوانح حیات کا ملفوظ بھیجا ہے اور علی اصغر کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک بالکل الحمدللہ ہم بریلویوں کے نزدیک ملفوظ معتبر نہیں، لیکن دیوبندی دھرم کے اندر ملفوظات معتبر ہیں. اور اگر علی اصغر نہیں مانتا تو بارہا اس کو بھی میں نے ثابت کیا ہے کہ دیوبندی دھرم میں ملفوظ کتنے معتبر ہیں. اب ہونا تو یہی چاہیے علی اصغر اس کا جواب دیتا کہ عطا اللہ بخاری نے جو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں کیا یہ صحیح تھا؟ قصص الاکابر کا جواب دے گا جس میں یعقوب دیوبندی کہتا ہے کہ گالیوں کی کتاب بھی پڑھ لینی چاہیے. ہمارے نزدیک تو ملفوظ معتبر نہیں، یہ بات بالکل حق ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے. لیکن دیوبندی دھرم کے اندر علی اصغر کے نزدیک، اس کے دھرم کے نزدیک ملفوظ معتبر ہی نہیں. معتبر تو ایک دوسری چیز ہے. اس کے یہاں تو اللہ کی عطا اور تھانوی صاحب کے ملفوظ کے بارے میں لکھا ہے کہ تھانوی صاحب نے ایک ملفوظ کو دیکھا. ٹائم دیکھا مطلب بھائی، ٹائم دیکھا. بولنے دے بھائی. مطلب بھائی ٹائم دیکھا. یہ دیکھا نہ وہ دیکھا. سامنے کرام اب یہ بات کر رہا ہے اب یہ بات کر رہا ہے لولاک کی. سامنے کرام لولاک کی بات کر رہا ہے کہ لولاک کا میں رد کر رہا ہوں. ارے لولاک تو میں نے اس لیے پیش کی تاکہ تو عطا اللہ بخاری کا مقام دیکھ لے کہ دیوبندی دھرم میں عطا اللہ بخاری کا مقام کیا ہے. مگر اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. سامنے کرام آپ غور یہ کرے
تو یہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کی عبارت علی اصغر پرسنل میں دیکھ لے، صراط مستقیم کی عبارت میں نے تجھے سینڈ کر دی ہے. اب ہونا یہ چاہیے جیسے تو نے ابھی دعویٰ کیا ہے، اب تو دیوبندی دھرم کو لات مار دے. حوالہ نہیں آیا، دیوبندی دھرم سے حوالہ نہیں آیا ہے، حوالہ نہیں آیا ہے، پرسنل میں دیکھ لے، حوالہ نہیں آیا. اب آیا، ہاں چلے پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا عبارت. پرسنل میں دیکھ. اور رنڈی سے زنا کرنے کے بھی برا ہے. عبارت پڑھ تو. نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا رنڈی فاحشہ عورت سے زنا کرنے سے برا ہے. عبارت پڑھ کر سنا صراط مستقیم. بیوی کی مجامعت کے خیال بہتر ہے. نہیں، وہ عبارت رنڈی والا جملہ سنا. رنڈی والا بھائی ٹائم ہو گیا اس کا ٹائم ہو گیا. خاموش رہا. ہاں خاموش رہا. ہاں چلو خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو. تمہارا 4 منٹ ہو گیا تمہارا. خاموش ہو جاؤ. اب خاموش ہو جاؤ. قاذب نہیں، کا چھوٹی کاف ہے. خاموش ہو جاؤ. سامعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اس نے یہ صراط مستقیم کی عبارت مکمل پڑھ کر نہیں سنائی. اس کے مجدد نے کیا لکھا ہے؟ خاموش ہو جاؤ. صراط مستقیم. خاموش رہا. کیا میں نے کیا بولا؟ تو قاذبین بول رہا ہے اور کیبز بیانی بول رہا ہے. شرم نہیں تجھے؟ خاموش رہا. میری باری میں بولنے دے. سامعین خاموش رہا. میری باری میں بولنے دے. ٹائم دیکھو آپ. سامعین اس کا مجدد نے لکھا ہے کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ نہیں رہا ہے عبارت مکمل. ظلمت بالائے ظلمت ہے کسی فاحشہ رندی کے تصور، استغفر المعاذ اللہ، اور اس کے ساتھ زنا. تو صراط مستقیم میں فاحشہ اور زنا جملہ ثابت کر دے. میں توبہ کر لوں گا، ورنہ تو بیل میں چھوڑے گا آج. ورنہ خاموش رہا. میری باری میں خاموش رہا. میری باری میں خاموش رہا. خیال بہتر ہے. اور یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف ہوا جناب رسالت ماب ہی ہو. اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو میری باری میں بولے گا تو میری باری میں بولے گا. اب یہ بتا زنا کس سے ہوتا ہے ڈنڈی؟ خاموش رہا. بیوی سے جو صحبت کرتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں. خاموش رہا. میری باری میں بولے گا. ارے اپنی باری میں بولے گا، میری باری میں بولے گا. ارے خاموش تو ہو جا. ارے خاموش تو ہو. میری باری میں خاموش تو ہو. خاموش ہو. رفع حاجت خاموش ہو. پتلا پاخانہ ہو گیا نا تیرا. خاموش ہو. اچھا خاموش ہو جا. ثابت کر دیا. خاموش ہو نا. ارے خاموش ہو. سامعین یہاں پہ لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کے اندر کہ یہاں لکھا ہوا، خاموش رہو ذرا ساتھی، خاموش رہے ذرا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کے اندر زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعت کا خیال بہتر ہے. یہ الگ موضوع ہے. کیا ہے؟ یہ الگ موضوع ہے. زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی آدمی زنا کا خیال لائے اس سے بہتر ہے بیوی سے صحبت کر لے ہو، یا شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ. یہ الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مجدد نے کیا لکھا ہے سامعین دیکھیں. اس کا مجدد نے لکھا ہے نبی کی طرف خیال لے جانا نماز میں زنا فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا ان کے یہاں ان کی بیوی جو ہوتی ہے ان کے یہاں رنڈی فاحشہ عورت ہوتی ہے؟ ان کے یہاں ان مردوں کو پتہ نہیں ہے. اس نے کہا وہی جملہ ثابت کرے گا. میں چیلنج کرتا ہوں تمہاری ضروریت کو کہ زنا اور فاحشہ عورت یہ 2 جملہ صراط مستقیم ثابت کر دے. مر جائے گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. سامعین دوسری بات میں نے ایک حوالہ دی. اس نے خود تسلیم کیا کہ ملفوظ جو ہے ان کے یہاں معتبر نہیں ہے. کیا کہا؟ سنے نا آپ نے سنا ہے نا مطلوب بھائی؟
اس نے کیا کہا؟ ان کے یہاں کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ملفوظ معتبر نہیں ہے لیکن دیوبندی کے یہاں معتبر ہے. اس میں نے حوالہ بھیجا ہے, میں آپ کو بھی دے رہا ہوں. وہ بھاگا فون کاٹ کے نا, بھاگ گیا فون کاٹ کے نا. رکو میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں, آپ بھی پڑھو. یہ مردود دیکھ لیا حوالہ. یہاں اس کا مجدد کا اشعار ہے. اس کا مجدد نے خود اس ملفوظ کا نام لکھا ہے, ملفوظ نام رکھا ہے. اگر اس کا بیٹا لکھا ہے ملفوظ, لیکن اس کا نام کون رکھا ہے ملفوظ کا؟ اس کا مجدد نے رکھا ہے. یہاں لکھا ہے کہ عطیہ اعلی حضرت عظیم البرکت لکھا ہے کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ, مصطفیٰ کا ہو ملحوظ, نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں. کون رکھ رہا ہے؟ اس کا مجدد رکھ رہا ہے ملفوظ کا نام. کیا؟ زبر و بی میں الملفوظ. کیا ہے؟ زبر و بینا میں الملفوظ. یعنی اس کا مجدد نے خود نام رکھا ہے اس ملفوظ کا الملفوظ. بتاؤ, جس کا مجدد نام رکھا ہو اب اس کو غیر معتبر کہہ رہا ہے, جب اس کے مجدد کا چنا ہوا اور پسندیدہ اس کے مجدد کی کتاب الملفوظ جب معتبر غیر معتبر ہے تو اس کا مجدد گیا غیر معتبر ہو گیا. دیکھو ایک تو بات یہ میں نے ثابت کر دیا کہ الملفوظ ان کے یہاں معتبر ہے. اس کا یہ ملفوظ کا مقام اس کے مجدد نے جب رکھا ہے تو کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا. یہ خود تسلیم کر لیا کہ ان کے یہاں ملفوظ معتبر نہیں ہے. اب جب ان کے یہاں ملفوظ معتبر نہیں ہے تو اس نے سب سے پہلا حوالہ اس نے کیا بھیجا ہے؟ لولاک بھیجا ہے, ماہنامہ. تو یہ خود تسلیم کر لیا کہ ماہنامہ اور ملفوظ بھیج کر کے اس نے خیانت کی ہے اور دجالیت کی اس نے. کیونکہ سید عطا اللہ صاحب بخاری پر عبارت پڑھی نا اس نے, کیا اس نے گالی دیتا تھا. تو وہ جو کتاب بھیجی ہے, ایک کتاب پر بھی اعتراض کرنا کہ کوئی ملفوظ سوانے ہے, یہ بھی ان کے گھر کے نزدیک غیر معتبر, کیونکہ اس نے خود تسلیم کر لیا کہ ملفوظ ہے اس کے نزدیک معتبر نہیں ہے. تسلیم کیا نا اس نے, کیا نا. اب بتاؤ, ارے بھائی جب یہاں لکھا ہے غیر مقلد کتیہ کی اولاد ہیں, یہ جملہ لکھا ہے, تو کسی کو کتا کہنا اگر یہ ان کے ہاں گالی ہے تو اس کا مجدد اس کے 2 بیٹے کو کہا اعلیٰ نسل کا کتا. یہ کہہ رہا ہے تمہاری کتاب انوار صفدر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھتا ہے کہ غیر مقلد کتی کی اولاد, تمہارے یہاں تم نے کتی کی اولاد گالی دی ہے. تو اگر کتی کی اولاد گالی ہے تو تیرا مجدد خانقاہ عالیہ میں 2 اس کے بیٹے کو رکھا اور کہا یہ تمہاری نگرانی کرے گا, دیکھ بھال کرے گا. اور دونوں کون تھے؟ اعلیٰ نسل کے کتے. تو کتا اگر گالی ہے تو دونوں کا نام گالی تھا کیا؟ یہ مرد مر جائے گا آواز سن کے اتنا دیکھو میری باری میں کس طرح چلا رہا ہے, وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. خیر ثابت ہو گیا. صراط مستقیم کتاب جو ہے سید احمد شہید شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے الحمدللہ انہوں نے جو عبارت لکھی صحیح لکھی ہے. اس کا مجدد جو گستاخی کی ہے کہ نبی کا طرف خیال لے جانا نماز میں رنڈی فاحشہ وغیرہ سے زنا سے ہی بدتر ہے, یہ گستاخی اس نے کی ہے اپنی گستاخی چھپانے کے لیے اعتراض کیا ہماری کتابوں کے اوپر. میں ان کی پوری ضرورت چیلنج کرتا ہوں, صراط مستقیم میں اس عبارت پر رنڈی والا فاحشہ والا جملہ اور زنا والا جملہ ثابت کر دے. لیکن مر جائیں گے مردود, ثابت کر نہیں سکتے کیونکہ چلا کر کے جان چھڑا سکتے ہیں. بول رہا ہے تو کس کو فون کیا علی اصغر, تو کس کو مر جائے گا, بات کر نہیں پائے گا. ہاں وہی کرے گا. دیکھو ابھی صبح نور حسن کس طرح چلایا, یہ بھی حرام خور ہے, ٹائم تھا اس کے پاس لیکن میں آئے گا بیچ میں آ گیا, اس لیے اس کی جو پتلا پخانہ ہوا ہے اس کو پتلا پخانہ, اس کا مناظر مولوی رضا المصطفیٰ ضیائی خود اسے کہتا ہے پتلا پخانہ. ہاں رفع حادث کا نام دیتا ہے اس کو. میں نے چیلنج کیا تھا تو 4 سورت یاد کر کے لے کے آ, تو ٹھیک ہے میں دیوبندے چھوڑ دوں گا. آج تک وہ 4 سورت یاد کر نہیں پایا. یہ ہاں قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ قل اعوذ بالفلق اور سورۃ الناس 4 سورت یاد کر نہیں پایا ابھی تک کر نہیں پایا. بتاؤ اتنے بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں. بولتا ہے کذب بیانی کو بولتا ہے تو کذب بیانی کیا ہے. ایک جملہ استعمال صحیح سے نہیں کر سکتا, ادا نہیں کر سکتا ہے, بول نہیں سکتا ہے. یہ آیا ہمارے اکابر کی عبارت تبرہ کرے گا.